الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26، تفسیر خزائن العرفان، سورہ آل عمران آیت نمبر 126 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اسے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے پریشانی اور اضطراب نہ ہو، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ تو چاہیے کہ بندہ مسبب الاسباب یعنی رب عز و جل پر نظر رکھے اور اسی پر توکل رکھے، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے، اس طرح کہ ان کے بڑے بڑے سردار مقتول ہوں اور گرفتار کیے جائیں جیسا کہ بدر میں پیش آیا، یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر یعنی لوٹ جائیں۔ یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ۔ اس آیت میں سود کی ممانعت فرمائی گئی مع توبیخ کے اس زیادتی پر جو اس زمانہ میں معمول تھی کہ جب میعاد آ جاتی تھی اور قرض دار کے پاس ادا کی کوئی شکل نہ ہوتی تو قرض خواہ یعنی جس نے قرضہ دیا ہوتا تھا مال زیادہ کر کے مدت بڑھا دیتا، اور ایسا بار بار کرتے جیسا کہ اس ملک کے سود خوار کرتے ہیں، سود کھانے والے کرتے ہیں، اور اس کو سود در سود کہتے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس میں ایمانداروں کو تحدید یعنی خبردار کرنا ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ان کو حلال نہ جانیں، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے، اور اللہ اور رسول کے فرمانبردار رہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت الہی ہے، اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا فرمانبردار نہیں ہو سکتا۔ اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ اور دوڑو توبہ و ادائے فرائض و طاعات و اخلاص عمل اختیار کر کے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں۔ یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے اس طرح کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان و زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے، پرت پیج کو بھی کہتے ہیں، صفحے کو بھی کہتے ہیں، اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہوتا ہے۔ عرض مطلب چوڑائی، وتھ، کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ ہرقل بادشاہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائیں
تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کلام بلاغت نظام کے معنی نہایت دقیق ہیں۔ ظاہر پہلو یہ ہے کہ دورہ فلکی سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اس کے جانب مقابل میں شب ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت جانب بالا میں ہے اور دوزخ جہت پستی میں۔ یہود نے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ توریت میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے۔ یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا، کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا، پھر کہاں ہے؟ فرمایا، آسمانوں کے اوپر زیر عرش، یعنی عرش کے نیچے۔ سبحان اللہ۔ پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ اس آیت اور اس سے اوپر کی آیت وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے ثابت ہوا کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکی، موجود ہیں۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی خدا کی راہ میں دو، تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور توبہ کریں اور گناہ سے باز آئیں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا عزم پختہ کریں کہ یہ توبہ مقبولہ کی شرائط میں سے ہے۔ اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان نزول، تیہان خرما فروش یعنی کھجور بیچنے والے کے پاس ایک حسین عورت خرمے خریدنے آئی۔ اس نے کہا، یہ خرمے تو اچھے نہیں ہیں، عمدہ خرمے مکان کے اندر ہیں۔ اس حیلے سے اس کو مکان میں لے گیا اور پکڑ کر لپٹا لیا اور منہ چوم لیا۔ عورت نے کہا، خدا سے ڈر۔ یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حال عرض کیا۔ اس پر یہ آیت والذین اذا فعلوا نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی دونوں میں محبت تھی اور ہر ایک نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا۔ ثقفی جہاد میں گیا تھا اور اپنے مکان کی نگرانی اپنے بھائی انصاری کے سپرد کر گیا تھا۔ ایک روز انصاری گوشت لایا، جب ثقفی کی عورت نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انصاری نے اس کا ہاتھ چوم لیا، اور چومتے ہی اس کو سخت ندامت و شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا، اپنے سر پر خاک ڈالی اور منہ پر تمانچے مارے۔ جب ثقفی جہاد سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے انصاری کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، خدا ایسے بھائی نہ بڑھائے، اور واقعہ بیان کیا۔
انصاری پہاڑوں میں روتا اور استغفار و توبہ کرتا پھرتا تو ثقفی نے اس کو تلاش کر کے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں یعنی نیک لوگوں کا کیا اچھا نیک یعنی بدلہ ہے، یعنی طاعت شعاروں کے لیے بہتر جزا ہے۔ تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، پچھلی امتوں کے ساتھ جنہوں نے حرص دنیا اور اس کی لذات کی طلب میں انبیاء و مرسلین کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلتیں دیں، پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے تو انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، تاکہ تمہیں عبرت ہو۔ یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ اس کا جو جنگ احد میں پیش آیا، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں جنگ احد میں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ جنگ بدر میں باوجود اس کے انہوں نے پست ہمتی نہ کی، تم سے مقابلہ کرنے میں سستی سے کام نہ لیا، تو تمہیں بھی سستی و کم ہمتی نہ چاہیے۔ اور یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی کسی کی باری ہے کبھی کسی کی، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، صبر و اخلاص کے ساتھ کہ ان کو مشقت و ناکامی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی، اور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آ سکتی۔ اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور انہیں گناہوں سے پاک کر دے، اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور تطہیر یعنی گناہوں سے پاکی ہیں، اور مسلمان جو کفار کو قتل کریں تو یہ کفار کی بربادی اور ان کا استحصال یعنی خاتمہ کرنا ہے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی، کہ اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس میں ان پر عتاب ہے جو روز احد کفار کے مقابلہ سے بھاگے، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے۔ شان نزول، جب شہدائے بدر کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان وہاں حاضر نہ تھے انہیں حسرت ہوئی، اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملیں۔ انہی لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے، اور محمد تو ایک رسول ہیں، اور رسولوں کی بعثت کا مقصود رسالت کی تبلیغ اور حجت کا لازم کر دینا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا۔ ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، اور ان کے متبعین ان کے بعد ان کے دین پر باقی رہے۔ شان نزول، جنگ احد میں جب کافروں نے پکارا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کی، تو صحابہ کو بہت اضطراب ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگ بھاگ نکلے۔ پھر جب ندا کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت واپس آئی۔ حضور نے انہیں ہزیمت پر ملامت کی،
انہوں نے عرض کیا ہمارے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کا اتباع لازم رہتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا بھی تو حضور کے دین کا اتباع اور اس کی حمایت لازم رہتی۔ تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔ جو نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے ان کو شاکرین فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنے ثبات سے یعنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امین الشاکرین ہیں، یعنی شاکرین جو ہیں نا ان کے بھی امین ہیں۔ اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی۔ اس میں جہاد کی ترغیب ہے اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلہ پر جری یعنی بہادر بنایا جاتا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا، چاہے وہ مہالک و معارک یعنی خوفناک جگہوں اور جنگوں میں گھس جائے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی۔ سب کا وقت لکھا رکھا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور جو دنیا کا انعام چاہے اور اس کو اپنے عمل و طاعت سے حصول دنیا مقصود ہو، ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مدار نیت پر ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے، اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، تو نہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ دبے۔ ایسا ہی ہر ایماندار کو چاہیے۔ اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں، وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوا اس دعا کے، یعنی حمایت دین و مقامات حرب یعنی جنگ کے میدانوں میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا جس میں گھبراہٹ، پریشانی اور تزلزل کا شائبہ بھی ہوتا، بلکہ وہ استقلال یعنی مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہتے اور دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کیں۔ یعنی تمام صغائر و کبائر، باوجود کہ وہ لوگ ربانی یعنی اتقیاء تھے، یہ متقی کی جمع ہے اتقیاء، پھر بھی گناہوں کا اپنی طرف نسبت کرنا شان تواضع، انکسار اور آداب عبدیت میں سے ہے، اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ طلب حاجت سے قبل توبہ و استغفار آداب دعا میں سے ہے، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا، یعنی فتح و ظفر اور دشمنوں پر غلبہ، اور آخرت کے ثواب کی خوبی، مغفرت و جنت اور استحقاق سے زیادہ انعام و اکرام، یعنی جتنے کے وہ مستحق تھے اس سے بھی زیادہ انعام و اکرام، اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا منافق و مشرک، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے کفر و بے دینی کی طرف، پھر ٹوٹا کھا کے یعنی نقصان اٹھا کے پلٹ جاؤ گے،
مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کفار سے علیحدگی اختیار کریں اور ہرگز ان کی رائے اور مشورے پر عمل نہ کریں اور ان کے کہے پر نہ چلیں، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار۔ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے۔ جنگ احد میں واپس ہو کر جب ابو سفیان وغیرہ اپنے لشکریوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف سے روانہ ہوئے تو انہیں اس پر افسوس ہوا کہ ہم نے مسلمانوں کو بالکل ختم کیوں نہ کر ڈالا۔ آپس میں مشورہ کر کے اس پر آمادہ ہوئے کہ چل کر انہیں ختم کر دیں۔ جب یہ قصد پختہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور انہیں خوف شدید پیدا ہوا اور وہ مکہ مکرمہ ہی کی طرف واپس ہو گئے۔ اگرچہ سبب تو خاص تھا لیکن رعب تمام کفار کے دلوں میں ڈال دیا گیا کہ دنیا کے سارے کفار مسلمانوں سے ڈرتے ہیں اور بفضل ہی تعالی دین اسلام تمام ادیان یعنی تمام دینوں پر غالب ہے۔ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ناانصافوں کا۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ جب کہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے۔ جنگ احد میں یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا، کفار کی ہزیمت کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو تیر انداز تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ مشرکین کو ہزیمت ہو چکی، اب یہاں ٹھہر کر کیا کریں، چلو کچھ مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض نے کہا مرکز مت چھوڑو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاکید حکم فرمایا ہے کہ تم اپنی جگہ قائم رہنا، کسی حال میں مرکز نہ چھوڑنا جب تک میرا حکم نہ آئے گی۔ مگر لوگ غنیمت کے لیے چل پڑے اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 سے کم اصحاب رہ گئے اور نافرمانی کی کہ مرکز چھوڑ دیا اور غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات یعنی کفار کی ہزیمت۔ تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا جو مرکز چھوڑ کر غنیمت کے لیے چلا گیا، اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا جو اپنے امیر عبداللہ بن جبیر کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہ کر شہید ہو گیا۔ پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے اور مصیبتوں پر تمہارے صابر و ثابت رہنے کا امتحان ہو، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے کہ خدا کے بندو میری طرف آؤ، تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، یعنی تم نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے اپنے کو غم پہنچایا تھا، اس کے بدلے تم کو ہزیمت کے غم میں مبتلا کیا، اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد یعنی مصیبت پڑی اس کا رنج نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ پھر غم کے بعد تم پر چین کی نیند اتاری، جو رعب و خوف دلوں میں تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا اور امن و راحت کے ساتھ ان پر نیند اتاری، یہاں تک کہ مسلمانوں کو غنودگی آ گئی اور نیند نے ان پر غلبہ کیا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ روز احد نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتے تھے، پھر چھوٹ جاتی تھی کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی، اور وہ جماعت مومنین صادق الایمان کی تھی، اور ایک گروہ کو جو منافق تھے اپنی جان کی پڑی تھی اور وہ خوف سے پریشان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں مومنین کو منافقین سے اس طرح ممتاز کیا تھا کہ مومن پر تو امن و اطمینان کی نیند کا غلبہ تھا اور منافقین خوف و ہراس میں اپنی جانوں کے خوف سے پریشان تھے۔ اور یہ آیت عظیمہ یعنی عظیم نشانی اور معجزہ باہرہ تھا، یعنی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ پر بیجا گمان کرتے تھے۔
یعنی منافقین کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، یا یہ کہ حضور شہید ہو گئے اب آپ کا دین باقی نہ رہے گا۔ جاہلیت کیسے گمان، کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے۔ فتح و ظفر، قضاء و قدر سب اس کے ہاتھ ہے۔ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ منافقین اپنا کفر اور وعدہ الہی میں اپنا متردد ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ چلے آنے پر متاسف یعنی افسردہ ہونا، جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا اور ہمیں سمجھ ہوتی تو ہم گھر سے نہ نکلتے، مسلمانوں کے ساتھ اہل مکہ سے لڑائی کے لیے نہ آتے اور ہمارے سردار نہ مارے جاتے۔ پہلے مقولہ کا قائل عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ہے، اور اس مقولہ کا قائل معتب بن کشیر۔ تو ہم یہاں نہ مارے جاتے تو تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے، اور گھروں میں بیٹھ رہنا کچھ کام نہ آتا، کیونکہ قضاء و قدر کے سامنے تدبیر و حیلہ بیکار ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اخلاص یا نفاق اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں، اور یہ آزمائش دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے ہے۔ بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے اور جنگی احد میں بھاگ گئے، اور نبی کریم کے ساتھ 13 یا 14 صحاب کے سوا کوئی باقی نہ رہا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف مرکز چھوڑا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن جو ہے لیسن نمبر 26 ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان قرآن سے خوب مالا مال فرمائے، آمین۔